کہ شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو وہ ہے جو اس اسٹیج پہ بولتا ہے۔ ابھی بھائی ظفر صاحب بھی بتا رہے تھے ایک شخص کے بارے میں کہ جو اسی ادارے میں دارالعلوم صاحبال میں پورے 7 سال ضائع کر کے گیا، میں ضائع کر کے ہی کہوں گا، ضائع کر کے گیا، اور آج وہ کسی اسٹیج پہ کسی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ بھی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایسی شخصیت جو علم کا سمندر تھا، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ ایگزام میں اس کی پوزیشن آتی تھی، لیکن یاد رکھو ایک تجربے کے ذریعے سے، ایکسپیرینس کے ذریعے سے ہی انسان کسی کو اپنی بات سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اظہار معافی ضمیر کا طریقہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے۔ ہمارے اکابر جو گزرے ہیں وہ ان کو ورثے میں یہ سب کچھ نہیں ملا، بلکہ اس کے پیچھے ایک محنت تھی، ایک لگن تھی، ایک کوشش تھی، ایک محبت تھی۔ جامعہ رشیدہ صاحبال میں جو حضرات وہاں پڑھ کر آئے ہیں، پرانے اس کی بلڈنگ مسجد کے ساتھ ایک کمرہ تھا جس میں مولانا طارق جمیل صاحب غزل العالیہ اور ایک شہید ناموس صحابہ اسی کمرے میں زیر تعلیم رہتے تھے، یہاں سے فارغ شدہ تھے۔ ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ شہید ناموس صحابہ جسے ایشیا کا خطیب مانا جاتا تھا، اور آج بھی اس ترکمانستان اور اس سائڈ کے تمام ممالک میں کیا بولی توتی بولتا ہے۔ وہ اسی مسجد میں، اسی مدرسے میں کمرے کے اس وقت 5 دروازے تھے، ایک مسجد کی طرف کھلتا تھا، ایک واش روم وغیرہ کی طرف کھلتا تھا، ایک مسجد کی سین کو کھلتا تھا، اور 2 پیچھے کو کھلتے تھے۔ وہ تمام کمرے بند کر کے عصر کی نماز کے بعد اپنا بیان شروع کرتے تھے۔ سننے والا سامنے کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنا بیان شروع کرتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ کتابت کے فن میں انہوں نے پورا 1 سال محنت، شوق، لگن کے ساتھ اپنی کتابت کو جاری رکھا۔ پھر تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دور آیا تھا، ایک وقت آیا تھا کہ جب مغرب کی نماز کے لیے جب حضرت دروازے کھولتے تھے تو دروازوں پر سامعین کا ایک سمندر نظر آتا تھا۔ عزیزم بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک شوق ہے، لگن ہے۔ اسٹیج پر آنے کی وجہ سے جھجک انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ آخری بات، علامہ شورش کاشمیری کو کون نہیں جانتا؟ علامہ شورش کاشمیری رحمہ اللہ تعالی، وہ جس نے جنرل یحییٰ خان کے سامنے اس مرد قلندر نے پورے 52 دن تک بھوک ہڑتال کر کے اسلامیہ نے پاکستان، مسلمانوں نے اسلام اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کی ابھی تک ہر قسم کی محنت، ہر قسم کی لگن، ہر قسم کا شوق ابھی تک باقی ہے۔ اور یاد رکھو کہ ختم نبوت کے بارے میں اگر تم نے آئین میں رد و بدل کی کوشش کی تو یہ شورش کاشمیری 52 دن نہیں بلکہ جس تک بھی ہو سکا، جب تک کہ اس کی دل میں اس کی جان میں جان ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ عزیزم وہی شورش کاشمیری لکھتا ہے، ان کی کتاب ہے بھوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک ادیب تھے، خطیب نہیں تھے، ادیب تھے۔ جب شہید گنج بخش ایک مسجد کا نام تھا جنہیں ہندوؤں نے شہید کر دیا تھا، جب اس کی شہادت کا واقعہ جمع ہوا تو بادشاہ مسجد کے صحن میں ایک مجلس ہوئی، ایک جلسہ گاہ سجایا گیا۔ اس وقت کے تمام ملی قائدین کو، خواہ وہ مسلم لیگ کے ہوں، خواہ وہ مجلس احرار کے ہوں، خواہ وہ علامہ حفیظ الرحمان رحمہ اللہ کی قیادت ہو، ان تمام کو انگریز نے گرفتار کر لیا تھا۔ کوئی بھی عوام کی لیڈنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بتلاتے ہیں میں مینار پاکستان آج جس جگہ پہ تعمیر شدہ ہے میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، چند دوست آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آؤ اور اس عوام اور اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے سامنے اپنے 2 کچھ ارشادات کے ذریعے
کاٹے مارتا ہوا سمندر جب اس کے سامنے آتے ہیں، پہلے شعر پڑھنے کے بعد انہوں نے وہ جو تقریر کی، آج بھی جب لائبریری میں آج بھی کسی تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت کے عظیم ترین خطیب ثابت ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ اسٹیج پہ آنے والا پھر وہی شخص ہے جسے بولنا نہیں آتا تھا، اسی شخص کے سر پہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ دست شفقت رکھتے ہیں، وہی شخص ہے جس کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی تاریخی کلمات کہتے ہوئے نہیں تھکتے، وہی شخص ہے جس کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری بارہا ان کے ناراضگی پر انہوں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ان سے معافی بھی مانگی تھی۔ عزیزان، یہ ایک اسٹیج ہے آپ کو مہیا کیا جاتا ہے، لہذا آپ سے معدبانہ گزارش ہے کیا اپنے بھی ٹائم کا، اپنے بھی اوقات کا خیال رکھتے ہوئے اس مذہب میں جیسے صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح اسباب میں حاضری ضروری ہے اسی طرح اس مجلس میں حاضری ضروری ہے۔ میں تعریف نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، جب ہمارا کمپٹیشن ہوا پاک پٹن میں فاضل اسلامیہ اسکول میں، اس وقت ہمارے ایک سر نے اسٹیج پہ ایک بات کی تھی، ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی یاد ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ صرف کتابت کے فن سے آشنا ہوتے ہیں، صرف کتابت کے فن کے ذریعے سے، تقریر کے فن کے ذریعے سے وہ جھوٹ بکتے ہیں کہ تم آج اس کے خلاف ہوتے ہو، کل اس کا بیان سنتے ہوئے، کل اس کی تقریر سنتے ہوئے، کل اس کی کتابت سننے کے بعد اسی کا نعرہ لگاتے ہو۔ عزیزم، میں انہی کلمات کے ساتھ اس مرتبہ آپ کو شاید ہماری تقریر پسند نہ آئی ہوگی، لیکن یہ دل کا دکھ ہے، یہ درد ہے جو آپ کے سامنے رکھا۔ ابھی وقت